پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت صہیب اس حدیث کے راوی ہیں، امام مسلم اس حدیث کو اپنی کتاب میں لائے ہیں، 2999 اس حدیث کا نمبر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجباً لامر المؤمن، ایک مومن آدمی اس کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کے جتنے بھی معاملات ہیں خیر کے ہوتے ہیں، ولیس ذلک لأحد الا لمؤمن، مومن کے علاوہ یہ نصیب کسی کے مقدر میں نہیں ہے، ایسا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان اصابتہ سراء شکرن، اگر اسے خوشی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے تو اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ کی تعریف و توصیف کرتا ہے، اللہ رب العزت کے احسانات میں دب جاتا ہے، اس کی نعمت پہ اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ پھر بنوایا فکان خیر اللہ، اس کے حق میں کتنا ہی بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اگر اسے خدا نخواستہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے، یہ دنیا ہے جنت نہیں جہاں ہمیشہ ہی نعمتیں ہوں، جو انسان اللہ نعمت دیتا ہے نعمت چھین بھی لیتا ہے۔ اگر آج صحت ہے تو کل بیماری بھی آ سکتی ہے، آج جوانی ہے تو بڑھاپا بھی آ سکتا ہے، آج امارت ہے تو غربت بھی مل سکتی ہے، یہ دنیا کی فطرت اور قانون ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہے، ہمارے درمیان بھی دن پھرتے ہیں۔ ماں باپ غربا تھے، بیٹے خربوں کے مالک ہیں، ماں باپ خربوں کے مالک تھے، بہت بڑی ملوں کے آنر تھے، آج اولاد ایک پاؤ دال پہ بھی ترستی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اللہ رب العزت دن پھیرتے ہیں، لیکن اپنے اچھے دنوں کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے متعلق جو اللہ نے فیصلہ فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر ادا کرو گے، اگر میری نعمتوں کی ناشکری نہیں کرو گے۔ میرے بھائیوں، شکر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی تعریف و توصیف ہی کریں، یہ بھی شکر کا ایک حصہ ہے۔ شکر یہ بھی ہے کہ جو نعمت ہمیں ملی ہے ہم اسے مس یوز نہ کریں، غلط استعمال نہ کریں۔ رزق حلال کمایا، اسے خرچ برے کاموں پہ کر دیا، یہ بھی ناشکری ہے اللہ کی۔ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ رزق حلال کمایا اسے حرام کام پہ خرچ کر دو۔ رزق